جب سلطان رہی کا مرڈر ہوا تو اس وقت بھی وہ حاجی حسن سلطان رہی صاحب کے ساتھ تھے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنا جلسہ ختم کیا اور وہ حبیب جالب صاحب کے گھر آئیں تو انہیں اس ریڑھی پر سوتے ہوئے پایا۔ جب حبیب جالب صاحب کو اٹھایا گیا تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے نظیر صاحبہ نے ان کو 50,000 روپے کا چیک دینے کی کوشش کی جو کہ جالب صاحب نے واپس کر دیا اور کہا کہ جب بیٹیاں گھر آئیں تو ان سے کچھ لیا نہیں کرتے بلکہ انہیں کچھ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مڑا توڑا 50 روپے کا نوٹ نکال کر بے نظیر صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا جو بے نظیر صاحبہ نے قبول کر۔ آج ہم پاکستان کے تاریخی اور بزرگوں کے مسکن شہر ملتان کا ذکر کرنے سے بیشتر اس شعر سے آغاز کر رہے ہیں کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز۔ سین مست ہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم اس پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ، کلچر اور آرٹ کا حسین امتزاج۔ اسٹے ٹیون ٹو سین نیوز۔ ہمارا شہر قدیم ملتان 6000 سال سے مسلسل آباد ایک زندہ و جاوید شہر جس کے گلی کوچوں میں ہزارہا برس کی خوابیدہ تاریخ مٹی اوڑھے سو رہی ہے، اور اس کے جو گلی کوچے ہیں ہر گلی کوچے سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ وابستہ ہے، اور فصیل شہر جو ہے اس کے در و دیوار ہمیں گمگشتہ جو ماضی ہے اس کے حوالے سے عظیم داستانیں سنا رہے ہیں۔ اور آج ہم موجود ہیں دہلی گیٹ کے بیرون ایک تاریخی محلے آغا پورہ میں، جہاں ہم آپ کو اس محلے کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں رہنے والی عظیم شخصیات کے دلچسپ قصے بتائیں گے جنہوں نے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے انمٹ نقوش چھوڑے۔ اسٹے ٹیون ٹو سین نیوز۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز اور آج ہم آپ کو محلہ آغا پورہ کا وزٹ کرا رہے ہیں، اور آج ہم جس جگہ موجود ہیں اس کی ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے، اور جس گھر کے سامنے ہم موجود ہیں یہ ایک عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کا گھر رہا ہے۔ یہ پہلے پرانا گھر تھا جو اب نیا بنایا گیا ہے۔ اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، یہ شعر عظیم انقلابی اور عوامی شاعر حبیب جالب صاحب کا ہے۔ جب وہ کراچی سے یہاں تشریف لائے تو برسوں اس گھر میں مقیم رہے، اور ان کے والد صوفی عنایت صاحب اور ان کے چچا صادق علی خان صاحب بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور جو غلام عباس صاحب جو گلوکار تھے ان کی رہائش بھی یہیں تھی۔ اور ناظرین، یہ سارے جو ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں یہ بڑے یونیک ہیں جو پہلے کہیں بھی کوٹ نہیں کیے گئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے عظیم شاعر حبیب جالب صاحب نے برسوں رہائش رکھی۔ یہاں سے پھر وہ گلگشت شفٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ لاہور سنت نگر میں شفٹ ہوئے۔ سین نیوز کے ساتھ طارق فاروق۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز، آپ کے اپنے من پسند پروگرام سین مست ہے کے ساتھ طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو شہر قدیم ملتان کے ایک تاریخی محلہ آغا پورہ کا وزٹ کروایا، اور وہاں پر آپ کو عظیم انقلابی اور عوامی شاعر حبیب جالب صاحب کا گھر بھی دکھایا جہاں وہ برسوں مقیم رہے۔ جی ہاں، وہی حبیب جالب صاحب جنہوں نے کہا تھا اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ ناظرین، تقسیم پاک و ہند کے بعد جالب صاحب کی فیملی جالندھر کے علاقے میانی سے کراچی منتقل ہو گئی، لیکن چونکہ ان کے زیادہ تر عزیز اور رشتہ دار پہلے ہی ملتان منتقل ہو چکے تھے، اس لیے بعد ازاں وہ بھی ملتان منتقل ہو گئے اور محلہ آغا پورہ میں مقیم ہو گئے۔ حبیب جالب صاحب کے والد کا نام صوفی عنایت علی تھا، اور ان کے دوسرے بھائی صادق علی خان اور محمد اقبال
جو کہ انکم ٹیکس میں ملازم تھے، وہ پہلے ہی ملتان کے علاقے آغا پورہ میں مقیم تھے، اور جب جالب صاحب کی فیملی کراچی سے ملتان منتقل ہوئی تو وہ اپنے چچا کے ساتھ محلہ آغا پورہ میں رہنے لگے۔ ناظرین، حبیب جالب صاحب کے چچا صادق علی خان کے جو بیٹے تھے اور حبیب جالب صاحب کے فرسٹ کزن وہ کون سی مشہور شخصیات تھیں، یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سین نیوز۔ ناظرین، صادق علی خان جو حبیب جالب صاحب کے سگے چچا تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا حاجی محسن، اور وہ بعد ازاں ٹی وی اور فلم کے مشہور آرٹسٹ بنے۔ ان کے دوسرے بیٹے حاجی آسن تھے، جی ہاں وہی حاجی آسن جو فلم سٹار سلطان راہی کے پرسنل سیکرٹری تھے، اور سلطان راہی کی سٹرگل کے دور میں وہ اکٹھے سلطان راہی کے ساتھ بطور فائٹر فلموں میں کام کرتے رہے۔ اور جب سلطان راہی کا مرڈر ہوا تو اس وقت بھی وہ حاجی آسن سلطان راہی صاحب کے ساتھ تھے، اور اسی وقت حاجی آسن صاحب کو شہرت ملی۔ ناظرین، حبیب جالب صاحب کے تیسرے کزن کون تھے؟ جی ہاں، تیسرے کزن ان کے تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے مشہور آرٹسٹ محمود خان موٹا تھے۔ وہی محمود خان موٹا جو اپنی پیٹ کی حرکات سے آڈینس کو ہنسایا کرتے تھے۔ ناظرین، حاجی آسن، حاجی محسن اور محمود خان موٹا یہ حبیب جالب صاحب کے ساتھ محلہ آغا پورہ کے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ حبیب جالب صاحب ملتان کے علاقے گلگشت میں منتقل ہو گئے، اور وہاں کافی عرصہ رہنے کے بعد وہ بعد ازاں لاہور کے علاقے سنت نگر میں چلے گئے، جہاں ان کی پہلے ہی ایک سسٹر رہ رہی تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حبیب جالب صاحب نے اپنی زندگی کا پہلا شعر کب کہا۔ حبیب جالب صاحب جب 8ویں جماعت کا اردو کا پیپر دینے گئے تو لفظ خطا کو فقرے میں استعمال کرنے کا کہا گیا، اور انہوں نے اس وقت اپنی زندگی کا پہلا شعر تحریر کیا۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اور آپ کو سین نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ حبیب جالب صاحب نے 8ویں کے امتحان میں بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ ناظرین، اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ حبیب جالب صاحب نے نمائش چرنگی گراؤنڈ کراچی میں پڑھا، جس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ کبھی اس شہر میں، کبھی نئے شہر میں، بس اسی لہر میں اڑتے پتوں کے پیچھے اڑاتا رہا شوق آوار کی۔ اور یہ بھی حبیب جالب صاحب کا ہی شعر ہے کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا کہ جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ اور آپ کو سین نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ حبیب جالب صاحب کا جو پہلا تخلص تھا وہ مست تھا۔ جی ہاں، حبیب جالب صاحب کا پہلا تخلص مست تھا، جو بعد میں ابن انشا نے چینج کر کے جالب تجویز کی۔ ناظرین، غربت اور محرومی کی کوکھ سے جنم لینے والی بغاوت نے جب شاعری کا روپ دھارا تو اس نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ حبیب جالب صاحب کا ہر شعر زبان زد عام ہوتا چلا گیا۔ وہ محروموں، مزدوروں اور محنت کشوں کی آواز بن چکے تھے۔ باغی ہوں میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو، وہ جو محلوں میں رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں، ایسے دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے باغی ہوں میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ ناظرین، جب حبیب جالب صاحب کی شاعری عوام کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی تو اقتدار کے ایوان لرز کر رہ گئے۔ وہ جرأت اور آزادی، بہادری کا استعارہ بن چکے تھے۔ ناظرین، ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا یہ جالب صاحب کی سرشت میں شامل تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ عوام اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور اس ظلم، جبر اور ناانصافی کے استحصالی نظام کے خلاف عملی طور پر جد و جہد کریں۔ ناظرین، حبیب جالب صاحب نے کہا تھا، مخلوق خدا جب مشکل میں پھنسی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، اور ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ حبیب جالب صاحب بنیادی طور پر ایک درویش صفت آدمی تھے، جنہیں حکمرانوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ اسٹوڈیو سے لیٹ واپس آئے تو گھر کے سامنے ہی ایک ریڑھی کھڑی تھی، اور اس پر وہ اپنا کرتا اتار کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنا جلسہ ختم کیا اور وہ حبیب جالب صاحب کے گھر آئے تو انہیں اس ریڑھی پر سوتے ہوئے پایا۔ جب حبیب جالب صاحب کو اٹھایا گیا تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے سر پر ہاتھ رکھا
بے نظیر صاحبہ نے ان کو 50,000 روپے کا چیک دینے کی کوشش کی، جو کہ جالب صاحب نے واپس کر دیا اور کہا کہ جب بیٹیاں گھر آئیں تو ان سے کچھ لیا نہیں کرتے بلکہ انہیں کچھ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مڑا توڑا 50 روپے کا نوٹ نکال کر بے نظیر صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا، جو بے نظیر صاحبہ نے قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ تھا حبیب جالب صاحب سے متعلق ہمارا ولاگ، اور حبیب جالب صاحب سے متعلق کچھ ان کہی یادیں، کچھ ان کہی باتیں۔ حبیب جالب صاحب سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تب تک کے لیے آپ جڑے رہیے سین نیوز کے ساتھ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔